جناب حضرت جنید بغدادی یہ وہ شخصیت ہیں کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اولیاء کی صف میں ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ جو مقام فرشتوں کی صف میں جناب جبریل امین کو حاصل ہے۔ آپ نے دین کی تبلیغ کے سلسلے میں کافی فرائض سر انجام دیے۔ آپ کے حوالے سے ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ تاریخ میں ملتا ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے تو ایک لکڑہارا حاضر خدمت ہوا، لکڑیاں کاٹنے والا، اور آ کے عرض کرتا ہے حضور آپ کا بیان صرف خانقاہ پہ اثر رکھتا ہے یا جنگلوں میں بھی اپنا اثر دکھاتا ہے؟ آپ فرمانے لگے کیوں، کیا ہوا؟ وہ عرض کرتا ہے حضور میں لکڑہارا ہوں، میں روز جنگل میں جاتا ہوں لکڑیاں کاٹنے، وہاں 3 نوجوان ہیں بیٹھ کے شراب پیتے ہیں، میں نے انہیں بہت سمجھایا ہے کہ یہ دین سے دور کرتی ہے، اس کا دین کے ساتھ تعلق کوئی نہیں، یہ اسلام میں منع ہے، لیکن شاید میری زبان میں وہ تاثیر نہیں، میری زبان میں وہ اثر نہیں، میری زبان میں وہ لطافت نہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ جائیں، شاید آپ کے کہنے پہ وہ لوگ شراب پینا چھوڑ دیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے پگڑی باندھی، اپنا منہ مبارک چھپایا اور گھوڑی پر سوار ہوئے۔ اس لکڑہارے نے جو جگہ بتائی تھی آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اب چونکہ وہ بیٹھ کے شراب پی رہے تھے، جب گھوڑی کی آواز سنی تو انہوں نے سمجھا پولیس کی ریڈ پڑ گئی، وہ دوڑنے لگے تو جناب نے ایک بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ آپ فرمانے لگے بھائی بھاگتے کیوں ہو، مجھ سے ڈرتے کیوں ہو؟ تم بھی پیتے ہو، میں بھی پیتا ہوں، میں وہاں اکیلا بیٹھ کے پیتا تھا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم لوگ یہاں بیٹھ کے پیتے ہو، تو میں نے کہا اکیلے پینے میں کیا مزہ ہے، میں بھی تم لوگوں کے ساتھ مل کے پیتا ہوں۔ وہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ بھی پیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی پیتا ہوں۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے، انما الاعمال بالنیات، آپ کی مراد وہ شراب تو نہیں تھی نا، آپ کی مراد تو وہ شراب تھی کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ کی مراد وہ شراب نہیں تھی، آپ کی مراد تو وہ شراب تھی جس کے متعلق علامہ اقبال نے بھی کہا ہے شراب کہن پھر پلا ساکیا، وہی جام گردش میں لا ساکیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینے میں بیدار کر۔ ان کی مراد تو وہ شراب تھی کہ جو طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساگر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا میں بھی تمہاری طرح پیتا ہوں، میں وہاں اکیلا بیٹھ کے پیتا تھا، مجھے کسی نے بتایا ہے کہ وہ بھی بیٹھ کے پیتے ہیں، میں نے کہا اکیلے پینے میں کیا مزہ ہے، تم بھی پیتے ہو میں بھی پیتا ہوں، مل کے بیٹھیں گے محفل جمے گی۔ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا حضور ویلکم، تشریف لائیے، اور کہنے لگے حضور ہم معذرت خواہ ہیں، آج محفل نہیں جمے گی۔ آپ نے فرمایا بھائی کیوں، میں آپ کا مہمان ہوں، آج محفل کیوں نہیں جمے گی؟ وہ کہنے لگے حضور آج محفل اس لیے نہیں جمے گی کیونکہ آج شراب ختم ہو گئی ہے، اور ہم جس سے شراب لاتے ہیں اس نے یہ کہا ہے کہ دن میں صرف 1 مرتبہ ملے گی، دوسری مرتبہ نہیں ملنی۔ آپ نے فرمایا بھائی میرے ساتھ ایسا نہ کرو، میں پہلی بار تمہارے پاس آیا ہوں، تو محفل جماؤ۔ انہوں نے کہا حضور آج محفل نہیں جم سکے گی، ہم معذرت خواہ ہیں، ہمیں دن میں 1 بار شراب ملتی ہے۔ آپ علیہ الرحمہ فرمانے لگے یار اتنی مشکل سے شراب ملتی ہے اور جا کے لاتے ہو، اتنی تگ و دو کرنی پڑتی ہے؟ وہ کہنے لگے حضور بہت مشکل سے ملتی ہے، دن میں صرف 1 بار ملتی ہے۔ آپ علیہ الرحمہ فرمانے لگے میں پھر تمہیں کوئی ایسا طریقہ نہ بتاؤں کہ شراب خود ہی چل کے آ جایا کرے؟ بڑے حیران ہوئے، بڑے خوش ہوئے، حضور ایسا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا میرے پاس روز چل کے شراب آ جایا کرتی ہے، میں جہاں اکیلا بیٹھ کے پیتا ہوں، حضور ہمیں بھی وہ طریقہ بتائیے۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ پانی کا شور کہیں سنائی دے رہا ہے۔ کہنے لگے حضور دجلہ ساتھ ہی بہ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ دوڑ کے جاؤ اور غسل کر کے آؤ۔ وہ اسی لالچ میں گئے کہ صحیح طریقہ بتائیں گے، گئے غسل کیا، وضو کیا، جب آئے نہ کہتے ہیں حضور بتائیں، تو آپ علیہ الرحمہ نے فرمایا میں بتاتا ہوں لیکن پہلے 2 رکعت نفل پڑھ دو۔ اب وہ اسی لالچ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے کہ صحیح طریقہ بتائیں گے۔ اب جب وہ سجدے میں گئے نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ پیچھے سے حضرت جنید بغدادی بھی سجدے میں چلے گئے اور رو کر عرض کرنے لگے یا الہ مالک یہ تیرے بندے تھے، یہ تیری مخلوق تھی، یہ تیرے پیارے بندے تھے، یہ راہ سے بھٹک گئے تھے، جنید بغدادی کا صرف اتنا کام تھا، جنید انہیں تیری بارگاہ تک لے آیا ہے، جنید انہیں تیرے راہ تک لے آیا ہے، جنید انہیں تیرے دروازے تک لے آیا ہے، جنید انہیں تیری چوکھٹ تک لے آیا ہے، تیری چوکھٹ تک لانا یہ جنید کا کام تھا، اب آگے تو جان اور تیرے بندے جانے۔ اب لکھا ہے کتابوں میں جب جنید بغدادی نے رو کے یہ دعا مانگی نا تو سجدے میں جانے سے پہلے وہ تینوں شرابی تھے، جب انہوں نے سر سجدے سے اٹھایا نا تو وہ تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے، وہ تینوں اللہ کے ولی بن چکے تھے۔